حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے عشق رسول، شریعت پر پابندی، عقائد کی پختگی اور مسلک اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ ولایت کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ولیوں کے اندر ایسا ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام فرشتوں کے اندر ہے۔ جیسے جبرائیل فرشتوں کے امام اور استاد ہیں، ایسے ہی بایزید بسطامی بھی اولیاء اللہ کے امام اور استاد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسی خاص زبان عطا فرمائی کہ جو زبان سے نکالتے اللہ پاک اس کو فوراً قبول فرماتا۔ ایک بار لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فلاں گاؤں کے اندر فلاں بستی میں ایک بدکار عورت ہے جو لوگوں کو سرعام گناہ کی اور زناکاری کی دعوت دیتی ہے۔ تو سینکڑوں لوگ اس کے اس گھناؤنے جال کا شکار بن گئے ہیں اور لوگ گمراہی کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصلح اٹھایا اور اس بستی کی طرف رخ کیا۔ جب اس بدکار عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے مصلح اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بچھایا اور ذکر و فکر میں مصروف ہو گئے۔ جب سارا دن گزرا، رات گزرنے کے قریب ہوئی تو اس خاتون نے سوچا کہ آج کوئی میرا گاہک ہی نہیں آیا، آج کوئی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے میرے گھر کے دروازے تک نہیں آیا، تو دیکھو تو صحیح کیا معاملات ہیں۔ جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے وقت کے بہت بڑے ولی شیخ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ مصلح پر بیٹھے ذکر و فکر میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی، بابا جی یہ آپ کیا میرے دھندے میں رکاوٹ ڈالے بیٹھے ہیں؟ یہاں سے اٹھیں اور جائیں، جا کر اپنا کام کریں۔ صبح سے شام تک آج میرا کوئی گاہک نہیں آیا تو آپ میرا دھندا خراب نہ کرے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بی بی تیرا کیا دھندا ہے؟ اس نے بتایا کہ لوگ مجھے قیمت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تو میں ان کی خواہش کو پورا کرتی ہوں، ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی کتنی قیمت ہے؟ تو آپ نے قیمت ادا کی، اپنا مصلح اٹھایا اور اس خاتون کے گھر کے اندر چلے گئے۔ تو دوستو یاد رکھیں، گھر کے باہر مصلح بچھایا جب آپ نے تو سینکڑوں لوگ اس خاتون کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ سیدنا بایزید بسطامی عبادت میں مصروف ہے، تو شرم کے مارے وہیں سے واپس پلٹ گئے اور بدکاری کا ارادہ ختم کر لیا۔ تو جب سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کی، اس خاتون کے گھر کے اندر چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بی بی اب میں نے قیمت ادا کر دی ہے، اب تو میرے مطابق ہی جو میں کہوں گا وہی کرے گی۔ اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی میری آپ سے بات ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ غسل کرو اور کپڑے بدلو اور اس مصلے پر آ کر اللہ کا ذکر فکر کرو، عبادات میں مصروف ہو جاؤ۔ اس خاتون نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور اللہ عز و جل کے ذکر اور فکر کے لیے مصلے پر آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اپنے دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھائی، عرض کیا مالک جو مجھ سے ممکن تھا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، اب اس کے دل کو بدلنا، اس کو بدکاری کی دنیا سے نکال کر راہ راست پر لانا، اے پاک پروردگار یہ تیرا کام ہے، تو فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو عزیز دوستو اس خاتون نے توبہ کی، ندامت اور شرمندگی کا احساس کیا، اس کے بعد ساری زندگی اللہ کا ذکر فکر کے اندر گزاری، راہ راست پر چلتی رہی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پھر وہ عورت ایسے راہ پر چلی کہ اللہ کی نیک بندیوں کے اندر اس کا ایک بڑا مقام اور نمایاں نام تھا۔ اللہ عز و جل بھی ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔